سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو چھوڑیں، کیبنٹ میں بھی ڈسکشن نہیں ہوئی، تو یہ جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے جی، شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ میں ایک منتخب وزیر اعظم ہوں، میں ایک جمہوری وزیر اعظم ہوں، تو پاکستان کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو جمہوریت جو ہے اس کا سمبل تو پارلیمنٹ ہے نا، تو اتنا بڑا فیصلہ آپ کر رہے ہیں جس پہ کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کافی بے چین ہے، تو اگر آپ پارلیمنٹ کو تھوڑا سا اعتماد میں لے لیتے تو کیا جاتا ہے آپ کا؟ تو یہ آپ نے غلطی کی ہے، اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس کو آپ ڈیفینڈ کرتے رہیں، کریں ڈیفینڈ اس کو، یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، اس کا دفاع ممکن نہیں ہے اس فیصلے کا۔ اور پہلے بھی ٹرمپ نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ نے اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، اس نے ایران پر حملہ کر دیا، آئندہ بھی غزہ کے نام پر بھی یہی ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف میری اوپینین نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں بہت سے لوگوں کی اوپینین نہیں ہے، ایک بہت بڑا امریکی اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، وہ بھی کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے یہ دنیا کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے۔ گارڈین ایک بڑا معروف برطانوی اخبار ہے، گارڈین نے ایک بڑا لمبا چوڑا آرٹیکل چھاپا ہے، اس کی ہیڈ لائن ہے ٹرمپس بورڈ آف پیس از این امپیریل کورٹ کمپلیٹلی ان لائک وٹ واز پرپوزڈ، یعنی جو ٹرمپ نے دنیا کے سامنے شروع میں اپنی پرپوزل پیش کی تھی، یہ غزہ پیس بورڈ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اس میں فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ گارڈین کے نمائندے ہیں جولین برگر، سینئر انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ، ان کا یہ آرٹیکل ہے، وہ کہہ رہے ہیں وین دے ووٹڈ ٹو انڈورس دی بورڈ آف پیس ان نومبر other members of the United Nations Security Council hoped they were binding Trump into a Gaza peace process, but it now appears they were hoodwinked into backing a Trump-dominated pay-to-play club، یعنی کہ یہ ٹرمپ کا ایک پے ٹو پلے کلب بن گیا ہے، آپ $1 ارب دیں گے تو آپ اس کے ممبر رہیں گے۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تو نہیں دے گا نا $1 ارب، تو لیکن 3 سال تک پاکستان اس کا ممبر تو رہے گا نا، $3 ارب جو ہیں وہ آپ نے 3 سال تک دینے ہیں۔ اور اس آرٹیکل میں ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کلب ہے، یہ ٹرمپ کا ایک کلب ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ نہیں ہے جس نے کہ غزہ میں امن قائم کرنا ہے۔ تو موسٹ آف دا ٹیکسٹ آف the Gaza peace plan is devoted to the club rules which make the chairman Trump himself the only person mentioned by name, all powerful, all other members are selected by him and can be terminated by him. The chairman, mentioned 35 times in the document, can choose when the board meets and what it discusses. ایک اور برطانوی جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس کی ہیڈ لائن کیا ہے جی؟ ٹرمپس بورڈ آف پیس از اے ڈسٹریکشن فرام دا ریئل ورک ان غزہ۔ وہ برطانیہ جو ہے وہ اس کا ممبر نہیں بنا، اس کی وجہ ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ برطانیہ میں پبلک اوپینین جو ہے وہ ٹرمپ کے اس پیس بورڈ کے خلاف ہے، اور یورپ میں بھی اس کی کافی مخالفت کی جا رہی ہے، کیونکہ اب ٹرمپ صاحب کھلم کھلا کہہ رہے ہیں میں نے گرین لینڈ پہ بھی قبضہ کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ٹرمپ جو ہیں وہ کل کو ایران پر بھی حملہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی پہلی دفعہ پاکستان نے آئسولیشن میں کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ تمام مسلم ممالک کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کیا ہے، اور سارے جو ہیں مل کر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں چلے گئے ہیں، بھائی اس میں ایران تو نہیں ہے نا؟ ایران نہ صرف مسلم ورلڈ کا ایک اہم ملک ہے بلکہ پاکستان کا ہمسایہ بھی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اسرائیل نے اور ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟